سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جن لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، وہ میری بات نہیں سمجھ سکیں گے۔ وہ فریب کاری اور یورپ کی تہذیب کا نہیں، مردانگی کا دور تھا۔ مرد دلیری اور اصولوں سے پہچانا جاتا تھا۔ میں نے بادشاہ ڈاکو کے ساتھ بہت سی باتیں کی اور بہت ساری باتیں اس نے میرے ساتھ کیں اور ہم دوست بن گئے۔ دوست بننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا۔ دوسری وجہ یہ کہ مجھے ایک خیال آ گیا تھا، مجھے اس کی دوستی کی ضرورت تھی۔ میں نے وقت کا خیال نہ کیا۔ مجھے رات کو اپنے گاؤں پہنچنا اور اپنا کام کر کے واپس جانا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ میں نے جب بادشاہ کو بتایا کہ دن کی روشنی میں اپنے گاؤں نہیں جانا چاہتا تو اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ چلا چلوں، دن اس کے ساتھ گھر گزاروں اور شام کے بعد اپنے گاؤں چلا جاؤں۔ مجھے مناسب یہی لگا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گاؤں کوئی 4.5 میل دور ایسی جگہ تھا جہاں شاید آج بھی شہروں کی تہذیب نہیں پہنچی۔ میں نے راستے میں اس سے پوچھا کہ اس نے کہا تھا کہ وہ جب مجھے اپنی ذات اور اپنا خاندان بتائے گا تو میں حیران رہ جاؤں گا۔ یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے بڑی لمبی کہانی سنا دی جو مختصراً یوں تھی کہ وہ اونچی ذات کے امیر زمیندار خاندان کا آدمی تھا۔ اس کے 4 بھائی اور 4 بہنیں تھیں۔ اس کے باپ کی 2 بیویاں تھیں اور گھر لڑائی جھگڑے کا اکھاڑا۔ یہ اولاد دونوں بیویوں سے تھے۔ بادشاہ کا نام بشیر خان تھا۔ 16-17 سال کی عمر میں اسے کمین ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی۔ یہ پاک محبت تھی۔ بادشاہ نے سب کو بتا دیا کہ وہ اسی لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔ اس کے باپ نے اس کی شادی اپنی ذات کی ایک لڑکی کے ساتھ طے کر دی۔ نکاح کے وقت اس نے تمام بارات سے کہہ دیا کہ وہ اس لڑکی کو قبول نہیں کرے گا۔ دیہات میں اتنی بے عزتی کون برداشت کرتا ہے؟ وہ تو اونچی ذات کے لوگ تھے۔ بادشاہ نے اپنے گھر میں دنگا فساد ہی دیکھا تھا۔ جس گھر میں 2 بیویاں اور اتنے سارے ستیلے بہن بھائی ہوں اور جہاں جائیداد بھی موجود ہو وہاں امن نہیں رہ سکتا۔ باپ کے پاس پیار اور صلح صفائی تھی ہی نہیں، وہ صرف گالی گلوچ اور پٹائی کرنا جانتا تھا۔ بادشاہ اسی دنگا فساد میں پیار اور شفقت کے بغیر پل کر جوان ہوا تھا۔ اس نے نکاح کے وقت اپنے باپ کی ناک کاٹ دی تو باپ اور بڑے بھائیوں نے اس کو وہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے پھر بھی ہاں نہ کی۔ باپ نے اسے حکم دیا کہ وہ یہاں سے جہاں جی چاہے چلا جائے، اپنے گھر نہ جائے۔ بادشاہ کا چھوٹا بھائی جس کی عمر ابھی 16 سال پوری نہیں ہوئی تھی، بارات کے ساتھ تھا۔ باپ نے اسے آگے کر دیا۔ لڑکی کا باپ مان گیا۔ اس کی بھی بے عزتی ہوئی تھی۔ بارات اس کی بیٹی کو ساتھ لیے بغیر جا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ کے چھوٹے بھائی سے پڑھا دیا۔ لڑکی اس لڑکے سے 2 سال بڑی تھی۔ بادشاہ وہاں سے چلا گیا اور کسی دوسرے گاؤں میں اپنے ایک دوست کے گھر جا ٹھہرا۔ وہ رات کے وقت چوری چھپے اپنے گاؤں اس لڑکی کے گھر گیا جس کے ساتھ اسے محبت تھی۔ لڑکی کے ماں باپ کو وہ خوب کھلاتا پلاتا رہا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ 2-3 دنوں تک رات کو آئے گا اور لڑکی کو ساتھ لے جائے گا۔ لڑکی کے ماں باپ نے اس کی منتیں کی کہ وہ ایسا نہ کرے ورنہ اس کے یعنی بادشاہ کے بھائی اور باپ ان کو بہت بری سزا دیں گے، لیکن بادشاہ نہ مانا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ لڑکی کو کہیں دور لے جا کر اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ اس مقصد کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ رات کو لڑکی کے گھر سے واپس اپنے دوست کے گاؤں کو جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ نوجوانی کی عمر میں ہی اس کا قد کھل کر اونچا ہو گیا اور جسم قوی اور توانا ہو گیا تھا۔ اسے 2 آدمی آتے نظر آئے۔ اس نے اپنا منہ سر پگڑی میں لپیٹ کر دونوں کو روک لیا اور کہا کہ ان کے پاس پلے جو کچھ ہے وہ اس کے حوالے کر دیں۔ ان میں سے ایک کے پاس لاٹھی اور دوسرے کے پاس کلہاڑی تھی۔ دونوں نے اسے مار گرانے کے لیے اس پر حملہ کر دیا۔ بادشاہ جسمانی طور پر طاقتور اور ذہنی طور پر لڑاکا تھا۔ اس نے کلہاڑی والے کو بے ہوش کر دیا اور لاٹھی والے نے شکست مان لی۔ دونوں کی جیبوں سے 215 رقم برآمد ہوئی۔ بادشاہ یہ رقم لے کر چلتا بنا۔ اس زمانے کے 215 بہت زیادہ پیسے تھے۔ اسے اتنی ہی رقم درکار تھی لیکن اسے یہ طریقہ بڑا اچھا لگا۔ اگلی رات وہ پھر ویرانے میں سے گزرنے والے راستے پر جا کھڑا ہوا۔ رات کے پچھلے پہر اسے ایک آدمی گدی پر سوار کہیں جاتا مل گیا۔ اسے لاٹھی سے ڈرا کر اس نے اس کی جیب خالی کر لی۔ یہ رقم 27 روپے تھی۔
اس سے اگلی رات بادشاہ اپنے گاؤں اس لڑکی کے گھر گیا، لڑکی سے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، اس کے ساتھ چل پڑی۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائی غریب اور چھوٹی ذات کے لوگ تھے، وہ آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ بادشاہ اور لڑکی گاؤں سے کوئی میل 1.5 میل دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے 5 6 آدمیوں نے اسے جا لیا۔ ان میں ایک اس کا باپ تھا، دوسرا چچا اور باقی بھائی تھے۔ ظاہر ہے لڑکی کے باپ نے ان سب کو بتایا ہوگا کہ بادشاہ اس کی بیٹی کو ساتھ لے گیا ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو راستے میں جا پکڑا اور اسے لاٹھیوں سے اتنا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو سورج اوپر آ گیا تھا اور وہ اکیلا ویرانے میں پڑا تھا۔ لڑکی غائب تھی، وہ تو بادشاہ کو قتل کر گئے تھے۔ بادشاہ گرتا پڑتا اپنے دوست کے گھر پہنچا۔ دوست نے اسے تھانے چلنے کو کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ 1 مہینہ چارپائی پر پڑا رہا۔ اس دوران اسے پتا چلا کہ اس لڑکی کی شادی اس کی ذات کے کسی لڑکے کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ بادشاہ کے دوست نے اسے کہا کہ وہ انتقامی کارروائی کرے اور لڑکی کو بھگا کر لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، جس کسی کے ساتھ بھی اسے بیاہ دیا گیا ہے وہ بے قصور ہے۔ اس نے لڑکی کو اغوا تو نہیں کیا، اس لیے وہ ان لوگوں کو اب پریشان نہیں کرے گا۔ پوری طرح ٹھیک ہونے کے بعد بادشاہ اس گاؤں میں آ گیا جہاں وہ مجھے لے جا رہا تھا۔ اس کا اپنا گاؤں وہاں سے کم و بیش 3 میل دور تھا۔ اس نے راہزنی کو ہی اپنا پیشہ یا شغل بنا لیا۔ میرا خیال ہے کہ اسے جب باپ اور بھائیوں نے لاٹھیوں سے مارا تھا، اس وقت اس کے سر پر لاٹھیوں کی ایسی ضربیں پڑیں جن سے اس کے دماغ کو نقصان پہنچا۔ یہ نقصان ٹھیک نہ ہو سکا۔ یہ اسی کا اثر ہو سکتا تھا کہ اس نے راہزنی کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کی باتوں سے اور اس نے جو اصول بنا رکھے تھے ان سے وہ عقل مند لگتا تھا۔ اسے راہزنی کرتے 15 سال ہو گئے تھے اور وہ بادشاہ ڈاکو کے نام سے دور دور تک مشہور ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں صرف 3 مرتبہ پولیس نے اسے گھر سے پکڑا، لیکن تینوں مرتبہ اس کے شکار اسے شناخت نہ کر سکے، اس لیے پولیس نے اسے چھوڑ دیا۔ میں چونکہ اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اس لیے بادشاہ کی کہانی کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ انسانی فطرت کو سمجھنے والے عالم بتا سکتے ہیں کہ بادشاہ نے اس شغل میں ہی کیوں تسکین پائی تھی۔ میری رائے یہ ہے کہ وہ بڑا اچھا اور اعتبار کے قابل دوست تھا اور اچھے برے کو پہچانتا تھا۔ میں نے وہ دن اس کے گھر گزارا۔ میں بے فکر ہو کر 3 4 گھنٹے سویا رہا۔ اس نے مجھے دھوکہ نہ دیا، اگر وہ اتنا اوچھا ہوتا تو ایسا انتظام کر سکتا تھا کہ مجھے پولیس آ کر جگاتی اور پھانسی کے تختے تک پہنچا دیتی۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں کب بھگوڑا ہوا تھا، کیوں بھگوڑا ہوا تھا اور اب گاؤں میں کیا کرنے آیا ہوں۔ میں نے اسے اتنی لمبی کہانی تو نہ سنائی جو آپ کو سنا چکا ہوں۔ بنگال اور آسام میں ڈکیتی اور راہزنی کی جو وارداتیں کی تھیں وہ سنائی، اور اسے سنایا کہ میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے پولیس میں بھرتی ہوا تھا، لیکن وہاں دوسرے چکر میں پڑ گیا، اور اب یہ سن کر آیا ہوں کہ میرے علاقے کا تھانے دار میرے گھر والوں کو پریشان اور خراب کر رہا ہے۔ میں تمہارے علاقے کے تھانے دار کو اچھی طرح جانتا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ کیمل پور کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہے اور بڑا ہی کمینہ آدمی ہے۔ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ بنا ہوا ہے۔ میں تمہارے باپ کے قاتل کو بھی جانتا ہوں، اس کے سارے خاندان کو جانتا ہوں۔ ان لوگوں نے پولیس کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، لیکن اس تھانے دار نے اس خاندان کی 2 بڑی خوبصورت عورتوں کے ساتھ یارانہ گانٹھ رکھا ہے۔ میں قتل کی نیت سے آیا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ میں کوشش کروں گا کہ رات کو اپنا کام کر کے نکل جاؤں۔ میرے پاس آ جانا، بادشاہ نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گا۔ یہ اپنے سینے پر لکھ لو خانوں، تم کب تک چھپتے رہو گے اور کب تک بھاگتے رہو گے؟ آخر ڈاکو اور راہزن بننا ہی پڑے گا۔ ہم آنے والے وقت کی باتیں کرتے رہے اور سورج غروب ہو گیا۔ بادشاہ نے مرغی پکوائی تھی، کھانا کھا کر میں نے چوغا پہنا۔ اس کی اندر والی جیب میں ریوالور تھا۔ اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں چل پڑا۔ وہاں سے میرا گاؤں تقریباً 4 میل دور تھا۔ بادشاہ نے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا۔ میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو ایسے لگتا تھا جیسے گاؤں غیر آباد ہو۔ وہاں گہری نیند کا غلبہ تھا۔ میں نے اپنے چچا کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو بھائی؟ میں نے پھر دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ محمد خان ہوں چچا، میں نے کہا۔ خانوں؟ جلدی اندر آ جاؤ، چچا نے کہا، اور مجھے دروازے کے اندر گھسیٹ کر دروازہ بند کر لیا۔ آپ ان باتوں کو سن کر کیا کریں گے جو چچا نے مجھ سے پوچھیں اور جو میں نے اسے بتائیں؟ میرے لیے ایسے جذبات بالکل بیدار نہ ہوئے کہ میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور اب یہاں چوروں کی طرح آیا تھا۔ میرے دماغ پر موت سوار تھی۔ میں نے چچا سے پوچھا کہ میرے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ چچا نے مجھے ساری باتیں سنانی شروع کر دیں۔
آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ میرا چچا میرا سسر بھی تھا۔ اس کی بیٹی یعنی میری بیوی اب اس کے گھر نہیں بلکہ میری ماں کے پاس رہتی تھی۔ میرا گھر چچا کے گھر سے 3 گھر آگے تھا۔ اب میں جب بدلے ہوئے حلیے میں چچا کے گھر بیٹھا تھا تو میری چچی اور گھر کے دوسرے افراد بھی میرے پاس آ بیٹھے۔ چچا نے انہیں کہا تھا کہ سب اپنی اپنی چارپائی پر چلے جائیں ورنہ پڑوسیوں کو شک ہو جائے گا۔ چچا نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو آسام کے جنگل میں اکو مجھے بتا چکا تھا۔ تھانے دار ان سب کو پریشان کرتا تھا اور میری بیوی کو وہ اپنے ہاں بلاتا رہتا تھا۔ خانو، چچا نے روتے ہوئے کہا، ہم تمہیں گالیاں دیتے رہے ہیں کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں ڈالا اور اتنا ذلیل کر دیا ہے کہ ہماری عزت بھی ختم ہو چکی ہے۔ ہم تو اس گاؤں سے بھاگ جانے کی سوچ رہے ہیں۔ چچا، میں نے کہا، اپنی بیٹی کو میرے گھر سے اس طرح بلاؤ کہ میری ماں کو پتہ نہ چلے اور وہ بچے کو ساتھ نہ لائے۔ اگر میری ماں اور میرا بچہ آ گیا تو میں بزدل ہو جاؤں گا اور میں پھنس جاؤں گا۔ میری بیوی آ گئی۔ اس نے بڑے اچھے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے چہرے پر کچھ اور ہی رونق تھی۔ وہ ایسے آدمی کی بیوی لگتی ہی نہیں تھی جو بھگوڑا تھا اور جس کی طرف سے اسے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس بیوی کا چہرہ غم اور خوف سے مرجھایا ہوا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے اس کے باپ کے سامنے پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے تھانے دار کے گھر جاتی ہے اور میرے باپ کے قاتل کی بیٹھک میں بھی اس کا آنا جانا ہے۔ مجبوری ہے، اس نے آہ بھر کر کہا۔ تم کچھ کھا کر مر کیوں نہ گئیں؟ میں نے کہا۔ اپنے بچے کی خاطر میں زندہ رہی، اس نے جواب دیا۔ اس کے باپ نے اسے گالی دے کر کہا، یہ ہے تو میری بیٹی لیکن اس نے میری داڑھی گوبر میں رول دی ہے۔ میں اسے روکتا ہوں تو ایسے جواب دیتی ہے کہ پہلے میری سن لو، پھر جو سزا دو گے قبول کر لوں گی۔ اس نے کہا، تمہارے بھگوڑا ہونے کی اطلاع آئی تو تھانے دار نے آ کر تمہارے اور ہمارے گھر کی تلاشی لی۔ اس نے ہم سب کو ننگی گالیاں دیں، پھر اس نے ہمیں تھانے بلانا شروع کر دیا۔ وہ کہتا تھا کہ خانو کو حاضر کرو۔ تمہاری ماں کو اس نے تھانے بلا بلا کر ذلیل کیا۔ میرے اس باپ کو اس نے بھرے گاؤں میں گالیاں دیں۔ مجھے بچے سے الگ رکھا۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے کہ وہ تمہاری ماں اور میرے باپ کی بے عزتی نہ کیا کرے اور مجھے یہ نہ کہا کرے کہ میں بچے کو تھانے نہ لایا کروں۔ اس نے اپنی شرط بتائی۔ میں نے بہت سوچا۔ آخر تمہاری ماں اور اپنے باپ کی خاطر میں نے یہ شرط قبول کر لی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے خامن میں غیرت ہوتی تو بھگوڑا ہو کر سب سے پہلے ہمیں یا مجھے کہیں ادھر ادھر کر دیتا۔ اگر تم مر گئے ہوتے تو تمہاری عزت کو سینے سے لگائے رکھتی یا دوسری شادی کر کے عزت سے رہتی۔ میں نے سوچا کہ تمہیں عزت آبرو کا خیال نہیں تو میں تو عورت ذات تھانے داروں کی گالم گلوچ سے کس طرح بچ سکتی ہوں؟ اس میں صرف تمہارا قصور ہے، میں مجبور تھی۔ اور میرے باپ کے قاتل کے پاس کیوں جاتی ہو؟ میرے باپ سے پوچھو، اس نے جواب دیا۔ اس شخص نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ اس نے بڑی دلیری سے مجھے صحیح بات بتا دی اور پھر اس نے مجھے بغیرت ثابت کر دیا۔ مجھے اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ وہ چلی جائے اور میری ماں کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں آیا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اسے کسی بھی وقت اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ پہلے چچا نے اور اب بیوی نے مجھے ایسی باتیں سنا ڈالی تھی جنہوں نے میرا دماغ بیکار کر دیا۔ میرے ذہن میں صرف یہ ارادہ بڑا صاف اور پختہ تھا کہ میں تھانے دار کو اور اپنے باپ کے قاتل کو قتل کروں گا۔ اپنی بیوی اور بچے کے متعلق میں نے سوچا کہ انہیں بادشاہ کے گھر چھپا دوں گا، لیکن یہ سب میرے خیالات تھے۔ حالات پر اور آنے والے وقت پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں اب آسام کے جنگلوں میں نہیں تھا، مجھے سوچنا تھا۔ چچا کے گھر میں پکڑے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میری بیوی چلی گئی تو میں نے اپنے چچا کو بتایا کہ میں کس ارادے سے آیا ہوں۔ ہم دونوں اس مسئلے پر باتیں کرتے رہے۔ چچا نے کہا کہ میں کوٹھڑی میں سو جاؤں، دن کے وقت بیٹھ کر سوچیں گے۔ میں نے کوٹھڑی میں جا کر چوغا اتارا اور سو گیا۔ مجھے چچی نے جگایا۔ باہر ابھی اندھیرا تھا۔ چچی سخت گھبرائی ہوئی تھی۔ خانو، خانو، اس نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، جلدی اٹھ، ڈنگروں والے اندر چلا جا، بھوسے والی کوٹھڑی میں گھس جانا، تھانے دار آیا ہے، تیرا چچا دروازے میں اس کے پاس کھڑا ہے، اٹھ، جلدی کر، وہ اندر آ جائے گا۔ میں نے کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر سنا۔ تھانے دار میرے چچا کو ننگی گالیاں دے رہا تھا اور میرا چچا اسے کہہ رہا تھا کہ خانو یہاں نہیں آیا۔ میں چچا کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں ڈنگروں والے کوٹھے میں جانے کے بجائے بڑے دروازے کی طرف چلا گیا۔ میرے منہ پر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ میں چچا اور تھانے دار کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ تھانے دار نے میرے چچا سے پوچھا۔ میں ہوں محمد خان، میں نے کہا۔ خانو، اور تم کون ہو؟ یہ بڑے تھانے دار صاحب ہیں خانو، میرے چچا نے مجھے بتایا۔ تھانے دار وردی میں نہیں تھا، اس کے پیچھے اس کا گھوڑا کھڑا تھا۔ تھانے دار نے بوسکی کی چادر باندھ رکھی تھی
اور اس کا کرتا بھی بوسکی کا تھا۔ وہ سر سے ننگا تھا، اس کے کندھے سے ریوالور اور گولیوں کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ میرے چچا کو دوسری گالی نہ دینا، میں نے تھانے دار سے کہا۔ اسے میں نے آ کر جان سے مار دینے کی دھمکی دی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں یہاں ہوں۔ اس گھر کے سب لوگ بے قصور ہیں، ان غریبوں کو نہ ستاؤ۔ میرے ساتھ آرام سے تھانے چلے چلو، تھانے دار نے کہا۔ گڑبڑ کرو گے تو تمہارے اس چچا کے سارے خاندان کو، عورتوں کو بھی ننگا کر کے تھانے لے جاؤں گا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، میں چچا کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر جلدی سے باہر آ گیا تھا۔ چگا اندر ہی رہ گیا تھا، ریوالور چگے کی جیب میں تھا۔ میں حیران تھا کہ تھانے دار اکیلا کیوں آیا ہے؟ کیا اسے اپنی تھانے داری کے روب داب پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا؟ میرے پاس اب یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا کہ اسے کوئی دھوکہ دوں۔ ان غریبوں کی عزت کو بچانے کے لیے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے تھانے دار سے کہا۔ اپنے کانسٹیبل کو بلاؤ، مجھے ہتھ کڑی لگا لے۔ نہیں خانوں، تھانے دار نے کہا، تم اے ایس آئی رہ چکے ہو، میں تمہیں ہتھ کڑی نہیں لگاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اسے اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ نہ ایک دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لایا ہے، نہ اس کے پاس ہتھ کڑی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ بالکل نرم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دوستانہ لہجے میں کہا کہ محمد خان، کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ تم میرے محکمے کے افسر ہو، پہلے تو میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، تمہیں بچانے کی کوئی ترکیب سوچوں گا۔ اس نے آگے ہو کر مجھے بازو سے پکڑا اور بولا، آؤ چلیں۔ پھر دھیمی آواز میں پوچھا، پاس کوئی چھری، چاقو یا کوئی ہتھیار ہے؟ جامعہ تلاشی لے لو نا، میں نے کہا۔ گرفتاری کا دستور پورا کر لو۔ اس نے میرے کپڑوں پر اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرے اور کہنے لگا کہ تم نہ کہتے تو میں تلاشی نہ لیتا، آؤ چلیں۔ اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور میرے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اب میں نے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ وہ اس علاقے میں خان صاحب کہلاتا تھا۔ خان صاحب، میں نے اس سے پوچھا، آپ اتنے پرانے تھانے دار ہیں، مجھ جیسے بھگوڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے آپ اکیلے کیوں چلے آئے تھے؟ جوں ہی اطلاع ملی، میں نے گھوڑے پر زین ڈالی اور ادھر کا رخ کر لیا۔ اس نے کہا، لیکن تمہیں دیکھ کر میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ میں نے کہا کہ اچھا ہوا میں ہتھ کڑی نہیں لایا تھا۔ وہ مجھے اب پیاری پیاری باتوں کی ہتھ کڑی پہنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بھی اس نے سچی بات کہہ دی۔ میں جلدی میں سب کچھ بھول گیا، دماغ پر یہی ایک خیال سوار رہا کہ صبح سے پہلے تم نکل نہ جاؤ۔ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ مخبری کس نے کی ہے؟ بادشاہ ڈاکو کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ بادشاہ کی باتیں یاد آتی تھیں تو یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ شاید گاؤں کے کسی آدمی نے مجھے دیکھ لیا ہوگا۔ میری بیوی تو مجھے گرفتار نہیں کروا سکتی تھی۔ میں تھانے دار پر اپنا اعتماد قائم کر چکا تھا۔ ہم گاؤں سے تقریباً 1.5 میل دور ویرانے میں جا رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، چاند نکل آیا تھا۔ خان صاحب، میں آپ کا قیدی ہوں، میں نے اسے کہا۔ آپ نے میری عزت کی ہے، میں مرد کا بچہ ہوں، آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا، پورا اقبال جرم کروں گا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کو میرے یہاں آنے کی اطلاع کس نے دی ہے؟ تمہاری بیوی نے، اس نے جواب دیا۔ غلط بات نہ کرو خان صاحب، میں نے کہا، میری بیوی ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے ثابت کرنے کے لیے کہ مخبری میری بیوی نے کی ہے، کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو ایک خاوند کو اچھی نہیں لگا کرتی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے جو میں برداشت نہ کر سکوں۔ دیکھ خانوں، وہ تھانے داری کے روب میں آ گیا۔ تو مجھ سے بھاگ نہیں سکتا، میرے پاس گھوڑا بھی ہے اور ریوالور بھی، اور چاندنی بڑی صاف ہے، حکم نامے میں لکھا ہے کہ تمہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو تمہیں پکڑوانے کا 5,000 روپیہ انعام دلاؤں گا اور تمہاری لاش افسروں کے حوالے کروں گا۔ اب مجھے مرنا تھا یا اس تھانے دار کو؟ میں نے اسے پھر چکمہ دینے کی کوشش کی۔ خان صاحب، میں نے بزدلوں کی طرح یا ہتھ کڑی میں جکڑے ہوئے چور کی طرح التجا کے لہجے میں کہا، آپ الٹی سیدھی باتیں نہ کریں، وہ میری بیوی ہے۔ وہ اب میری بیوی ہے، اس نے کہا۔ صرف نکاح نہیں پڑا، میں اسے 6-7 دن نہ بلاؤں تو خود میرے پاس آ جاتی ہے۔ میں نے اسے گاؤں کی تھانے دارنی بنا دیا ہے۔ میرا خون ابلنا شروع ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کے جرم کی مزید تصدیق کے لیے تھانے دار کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جیسے میں اس سے ڈر رہا ہوں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں خان صاحب، میں نے ڈرے اور ہارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ میں اس لیے آپ کی بات پر اعتبار نہیں کر رہا کہ عورت ذات آدھی رات کو اکیلی آپ تک کیسے پہنچی ہوگی؟ وہ خود نہیں آئی تھی، اس نے کہا۔ اس نے چوکی دار کو بھیجا تھا۔ اس نے چوکی دار کو گھر سے جگایا اور اسے کہا کہ فوراً خان صاحب کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر کہنا کہ میرے باپ کے گھر آ جائے، بھگوڑا پھندے میں آ گیا ہے۔ میں نے گھوڑے پر زین کسی اور ریوالور اٹھایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔
اس وقت ہم رکے ہوئے تھے اور وہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ خانوں، اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر کہا، جسے تم اپنی بیوی کہتے ہو وہ تمہارا نام لے کر تھوک دیتی ہے، وہ تمہیں بےغیرت سمجھتی ہے، تم اتنی خوبصورت بیوی کے قابل نہیں ہو، وہ میری بیوی ہے اور بہت خوش ہے۔ میرے دونوں ہاتھ بجلی کی تیزی سے اس کے گلے کا پھندا بن گئے۔ وہ تن و من تھا، لیکن غصے اور انتقام نے میرے ہاتھوں کو لوہے کا شکنجا بنا دیا۔ میں نے اپنے دونوں انگوٹھے اس کی شہ رگ کے دونوں طرف رکھ کر دبا دیے۔ وہ بری طرح تڑپا۔ اس کے ہاتھوں نے میری دونوں کلائیاں پکڑ رکھی تھیں۔ میرے ہاتھوں کا شکنجا اور زیادہ تنگ ہو گیا۔ پھر اس کے ہاتھ، جنہوں نے میری کلائیاں پکڑ رکھی تھیں، نیچے اس کے پہلوؤں کے ساتھ گر پڑے اور اس کا سر بے جان ہو کر ایک طرف جھک گیا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، وہ گر پڑا۔ میں نے دیکھنے کی کوشش نہ کی کہ وہ مر چکا ہے یا نہیں۔ میرے دماغ میں ایک ترکیب آ گئی جس سے اس کی موت کا باعث کچھ اور بنایا جا سکتا تھا، حالانکہ مجھے ایسی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے وہاں سے نکل کر جانا تھا۔ تھانے دار کا گھوڑا قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے تھانے دار کو پاؤں سے پکڑ کر گھوڑے تک گھسیٹا اور اس کا پاؤں رکاب میں ڈال کر اس کی بڑی رکاب میں سے گزار کر آگے کر دی۔ اس طرح اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ میں نے ایک وزنی پتھر اٹھا کر گھوڑے کی پیٹھ پر دم کے اوپر زور سے مارا۔ گھوڑا بدک کر بھاگا۔ میں نے اس کے ساتھ دوڑ کر اسے 3 4 پتھر مارے۔ گھوڑا سر پٹ دوڑ پڑا۔ تھانے دار کا پاؤں رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کے ساتھ زمین پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ نیچے نوکیلے پتھر تھے، زمین اونچی نیچی تھی۔ تھانے دار کی لاش اچھلتی اور گرتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کی لاش بہت دور سے برآمد ہوگی اور پہچانی بھی نہیں جا سکے گی۔ اس کے جسم کا گوشت باہر آ چکا ہوگا، پیٹ پھٹ کر خالی ہو چکا ہوگا۔ گھوڑا سواری کرنے والے جانتے ہوں گے کہ گھوڑا بدک کر بے لگام ہو جائے، یعنی قابو میں نہ آئے، تو سوار رکابوں سے پاؤں ذرا پیچھے کر لیتے ہیں۔ ایسے 2 حادثے میرے سامنے ہوئے تھے۔ دونوں کے گھوڑے بدک کر سر پٹ دوڑ پڑے۔ دونوں کا ایک ایک پاؤں رکاب کے آگے سے رک گیا۔ دونوں گھوڑوں سے گر پڑے اور گھوڑوں نے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر یہ حال کر دیا کہ لاشوں سے آدھا آدھا گوشت غائب تھا۔ میں واپس گاؤں کو چل پڑا۔ سحر ابھی تاریک تھی۔ میں جب چچا کے گھر میں داخل ہوا، چچا چچی مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے چچی کو وہاں سے اٹھا دیا اور چچا کو بتایا کہ میں تھانے دار کو قتل کر آیا ہوں۔ اسے یہ بھی بتایا کہ اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا کر گھوڑے کو بھگا دیا ہے۔ مخبری کس نے کی ہوگی؟ چچا نے پوچھا۔ تمہاری بیٹی نے، میں نے جواب دیا۔ تھانے دار نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تمہاری بیٹی نے چوکی دار کو تھانے دار کے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اسے وہ ساری باتیں سنائیں جو تھانے دار نے مجھے سنائی تھیں۔ میرا چچا غریب تھا، بے غیرت نہیں تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ خانوں بیٹا، اس نے کہا، میری بیٹی کی خرابی میں تمہارا قصور ضرور ہے، لیکن میری بیٹی نے اپنی عزت خود برباد کی ہے۔ میں نے پہلے تمہیں ایسی باتیں نہیں بتائی تھیں، اب بتاتا ہوں۔ اسے میرے بھائی یعنی میرے باپ کے قاتل کے ساتھ یارانہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے اسے ایک روز مارا پیٹا تو اس نے مجھے اس آدمی سے پٹوا دیا۔ تھانے دار نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ اسے نہ بلائے تو یہ خود اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ اب تو یہ لڑکی مجھ پر بھی روب جماتی ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دو تو… تمہیں ہر طرح اجازت ہے، چچا نے میری بات کاٹ کر کہا۔ اسے دنیا کے تختے سے اٹھانا چاہتے ہو تو بھی اجازت ہے۔ تم نے یہاں سے بھاگنا ہی ہے۔ جہاں ایک قتل کیا ہے وہاں اسے بھی ٹھکانے لگا دو۔ میں اپنی ماں اور بچے کو نہیں دیکھوں گا، میں نے کہا۔ تم اپنی بیٹی کو میرے گھر سے بلا لاؤ، یہ یاد رکھنا چچا، میری ماں اور میرا بچہ تمہارے حوالے ہیں۔ سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں گا، چچا نے کہا۔ ان کا غم نہ کرو۔ صبح طلوع ہو رہی تھی، میری بیوی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہاری مخبری نے تمہارے یار تھانے دار کی جان لے لی ہے، میں نے اسے کہا۔ تم اس کی لاش نہیں دیکھ سکو گی، اپنے دوسرے یار کی لاش دیکھ لینا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیوی نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے کیا مخبری کی ہے؟ چوکی دار کو بلاؤں؟ میں نے پوچھا۔ وہ تمہارے منہ پر کہہ دے تو مان لو گی؟ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کے باپ نے اسے کہا کہ وہ کہہ دے کہ اس نے مخبری نہیں کی۔ میری بیوی کا دماغ بہت ہی اونچا ہو گیا تھا۔ ہاں، کی ہے مخبری، اس نے پھٹ کر کہا۔ کر لو میرا جو کرنا ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اٹھ کر چگا پہنا، اس میں ریوالور تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا بازو پکڑا اور اسے کہا کہ میں جا رہا ہوں، تھوڑی دور تک میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ صبح کی روشنی صاف ہو گئی تھی۔ لوگ جاگ کر باہر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مکان کے سامنے 3 4 کنال میدان تھا۔ سامنے میرے باپ کے قاتل کا چوبارہ تھا۔ میں بیوی کو میدان کے وسط میں لے گیا۔ چند آدمی میری بیوی کو ایک مولوی کے ساتھ دیکھ کر رک گئے۔ مجھے کسی نے نہ پہچانا، میں سب کو پہچانتا تھا۔
میں نے اپنے باپ کے قاتل کا نام بڑی اونچی آواز میں پکار کر کہا، باہر آؤے خانو بھگوڑا آیا ہے۔ لوگ رک گئے۔ میں چوبارے والوں کو بڑی بلند آواز میں گالیاں دینے لگا۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ بھاگ جاؤ، وہ باہر آ گئے تو تمہاری ہڈیاں توڑ دیں گے۔ وہ باہر آ گئے تو ایک تو میرے باپ کا قاتل تھا، ایک اس کا بھائی اور ایک اس کا بھانجا۔ میں نے قاتل کو للکار کر کہا، میں ہوں خانو، آ مجھے گرفتار کروا دے۔ وہ اونچی ذات کا آدمی تھا، اس نے کسی سے کہا، لاؤ میری کلہاڑی۔ کلہاڑی آ گئی، وہ مجھے نہتہ سمجھتا تھا، اس لیے کلہاڑی اوپر اٹھائے ہوئے بڑی تیزی سے میری طرف آیا۔ فاصلہ 7-8 قدم رہ گیا تو میں نے چوغے میں سے ریوالور نکالا، جسے دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں نے ریوالور سیدھا کیا تو وہ پیچھے کو بھاگا۔ میں نے 2 گولیاں فائر کیں، وہ گر پڑا۔ میری بیوی حیران و پریشان میرے قریب کھڑی تھی۔ میں اس کی طرف گھوما اور 2 گولیاں اس کے سینے سے پار کر دیں۔ وہ گری، 2 لاشیں اپنے ہی خون سے لال ہو گئیں۔ میں نے للکار کر کہا، میں ہوں خانو، میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ 4 گولیاں چلیں تو وہاں کوئی ایک بھی آدمی نہ رہا، سب بھاگ گئے۔ میں نے اپنے چچا سے ہاتھ ملایا اور اسے جلدی جلدی کہا کہ کبھی ملنے آؤں گا، اور میں دوڑ پڑا۔ میرے تعاقب کی ہمت کسی میں بھی نہیں تھی۔ میں دور تک دوڑتا گیا، پھر چلنے لگا۔ جب بادشاہ ڈاکو کے گھر پہنچا تو وہ ابھی سویا ہوا تھا۔ اسے جگا کر میں نے کہا کہ میں اپنا کام کر آیا ہوں۔ غم نہ کرو خانو، بادشاہ ڈاکو نے کہا، تمہیں کوئی نہیں پکڑ سکے گا۔ بادشاہ نے مجھے یہ تسلی تو دے دی تھی کہ وہ مجھے پناہ میں رکھے گا اور مجھے کوئی نہیں پکڑ سکے گا، لیکن صرف اس سے میری تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر یہ تسلی ہو بھی جاتی تو میرا دل بہت ہی بے چین اور گھبراہٹ میں تھا۔ مجھے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ خدا نے میری قسمت میں نہ جانے اور کتنے انسانوں کا خون لکھا ہے۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ میں اس وقت تک کتنے انسانوں کو قتل کر چکا تھا۔ مجھے کسی کو قتل کر کے اتنا افسوس نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوا تھا، حالانکہ اب مجھے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد پورا کر لیا تھا، اور وہ تھا اپنے باپ کے قاتل کا قتل۔ مجھے یقین تھا کہ لوگ مجھے برے نام سے یاد نہیں کریں گے۔ گاؤں والے یہ ضرور کہیں گے کہ خانو اصل مرد تھا اور خانو غیرت والا تھا۔ میں نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لیا اور اپنی بد چلن بیوی کو ختم کر دیا، لیکن مجھے ایسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں بڑی تلخ سوچوں میں غرق ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے دل پر یہ کیسا بوجھ آ پڑا ہے۔ میری بیوی کا بڑا خوبصورت جسم اور چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میری آہ نکل گئی، ایک تیر میرے دل میں اتر گیا۔ کیا اس عورت کو میرے ہی ہاتھوں قتل ہونا تھا؟ یادیں مجھے بہت دور پیچھے لے گئیں، جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ڈھور ڈنگر لے کر باہر نکل جایا کرتے تھے، کھٹے میٹھے بیر کھایا کرتے تھے۔ اس سے 2-3 سال ہی بعد میری اور اس کی ملاقاتیں بند ہو گئیں، کیونکہ ہماری منگنی کر دی گئی تھی۔ جب اسے مجھ سے الگ کر دیا گیا تو وہ میری نظروں میں اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ مجھے ماں باپ ڈرایا کرتے تھے کہ منگیتر کے ساتھ بات کرو تو خدا بہت بڑی سزا دیتا ہے۔ اس کے باوجود ہم چوری چھپے مل لیا کرتے تھے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان سمجھا کرتا تھا۔ دیہات میں 2 ہی خواہشات ہوا کرتی تھیں، ایک یہ کہ پیٹ بھر کر روٹی مل جائے اور دوسری یہ کہ بیوی خوبصورت مل جائے۔ میری دونوں خواہشات پوری ہو گئی تھی، میرا باپ قتل ہو گیا۔ اس سے کچھ عرصے کے بعد ہماری شادی ہوئی۔ پہلی رات جو خوشیوں اور ارمانوں کی رات ہوتی ہے، میری دلہن نے وہ آدھی سے زیادہ رات روتے گزار دی تھی۔ وہ میرے باپ کے قتل پر رو رہی تھی۔ اس نے 3-4 مرتبہ مجھے کہا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا تمہارا فرض ہے۔ اگر باپ کے قاتل کو قتل کر کے پھانسی چڑھ جاؤ گے تو میں باقی عمر تمہاری قبر پر دیے جلاتے بیوگی میں گزار دوں گی۔ آج وہی بیوی میرے ہاتھوں میرے باپ کے قاتل کے ساتھ قتل ہوئی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ انسان اپنے ہاتھوں مجبور ہے یا قسمت کے ہاتھوں مجبور ہے، یا انسان انسان کے ہاتھوں مجبور ہے۔ کبھی خیال آتا تھا کہ بیوی کو اس راستے پر ڈالنے والا میں خود ہی تھا۔ کبھی یہ سوچ آتی تھی کہ خدا نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ جب اپنے گناہوں اور سزا کا خیال آیا تو ایسے لگا جیسے میرے اندر بڑا خوفناک دھماکہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بادشاہ کی کلائی پر زور سے ہاتھ مارا اور اس کی کلائی کو اس طرح پکڑ لیا جیسے کوئی چیز شکنجے میں آ گئی ہو۔ بادشاہ نے بدک کر میری طرف دیکھا۔ بادشاہ، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں اور میرا بیٹا بھی میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ 8 فٹ کے جوان ہو یار، بادشاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ 2 خون کر کے تمہارا دماغ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔
तुम्हारे दिल का ये हाल रहा तो किसी दिन मुझे भी पकड़वा दोगे। अपनी माँ और बेटे को तुम क्यों कत्ल करोगे? बादशाह ने यह बात ऐसे अंदाज से कही कि मेरा दिल जरा मजबूत हो गया। मैंने बादशाह से कहा कि मैं अभी निकल जाऊं तो सुबह तक किसी छोटे से स्टेशन तक पहुंच जाऊंगा और रेलगाड़ी से उधर ही चला जाऊंगा जिधर से आया हूं। तुम अब लंबे अरसे के लिए कहीं भी नहीं जा सकते, बादशाह ने कहा। गांव वालों ने तुम्हें अपनी बीवी और उस आदमी को गोली मारते देख लिया था। पुलिस ने तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी होगी। तुम खुद पुलिस में नौकरी कर आए हो। तुम्हें मालूम है कि नाकाबंदी सिर्फ पुलिस के बावर्दी आदमियों से नहीं की जाती। मुखबिरों को हर तरफ फैला दिया जाता है। तुम मामूली से मुजरिम नहीं हो। एक तो तुम मफरूर हो, दूसरे तुमने दो इंसानों को कत्ल किया है। कल तक मुझे पता चल जाएगा कि पुलिस क्या कर रही है। थाने में मेरे आदमी मौजूद हैं, वो मुझे खबर दे देंगे। ये खबर अगले दिन हमारे पास पहुंच गई। एक आदमी आया, उसने बादशाह को बताया कि रात को थानेदार खान साहब की लाश बहुत दूर से मिली है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा कि वो किस तरह मरा है। मुझे बादशाह ने दूसरे कमरे में भेज दिया था। लाश का पांव रकाब में फंसा हुआ था और घोड़ी घास खा रही थी। बादशाह के मुखबिर ने कहा, मालूम नहीं वो घोड़ी पर कहाँ जा रहा था। घोड़ी शायद बिदक कर भाग उठी होगी। खान साहब का पांव रकाब के अंदर चला गया और घोड़ी ने उसे घसीट घसीट कर मार डाला। लाश की शनाख्त बड़ी मुश्किल से हुई है। छोटा थानेदार खोजियों को साथ लेकर देख रहा है कि घोड़ी कहाँ से भागी थी। घोड़ी जिधर से भी आई थी उधर जगह जगह खून है। इधर गांव में एक आदमी और एक औरत कत्ल हो गए हैं। उनकी लाशें खान साहब की लाश के साथ पोस्टमार्टम के लिए जेलम भेज दी हैं। कातिल बंगाल पुलिस का वही भगोड़ा है जिसे खानू खानू कहते हैं। उसने पिस्तौल से दोनों को गोली मारी है। कातिल रात को ही निकल गया है। छोटा थानेदार बहुत घबराया हुआ है। उसने सुबह होने से पहले पहले तमाम रास्तों पर आदमी खड़े कर दिए हैं। दो आदमी रेलवे स्टेशन पर भी भेज दिए गए थे। छोटे थानेदार ने पुलिस हेडक्वार्टर को खबर कर दी है। वो कहता था कि पुलिस कप्तान पुलिस गार्ड को साथ लेकर आ रहा है। ये आदमी बादशाह के साथ कुछ देर और इधर उधर की बातें करके चला गया। बादशाह ने मुझे बताया कि पुलिस कप्तान और गार्ड आ गई तो उसके लिए भी खतरा पैदा हो जाएगा। बहरहाल बादशाह ने मुझे तसल्ली दी कि उसे मिनट मिनट की खबर मिलती रहेगी। मेरे दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। इस ज़हनी हालत में मुझे अपनी माँ और बच्चे का ख्याल आ गया। इस अंदेशे से मेरा दिल डूबने लगा कि एक तो पुलिस उन्हें परेशान करेगी, दूसरे वो खानदान उन्हें तंग करेगा जिनके आदमियों को मैंने कत्ल कर दिया है। मैंने ये भी सोचा कि मैं पुलिस गार्ड के घेरे में आकर पकड़ा भी जा सकता हूँ। सोचते सोचते मेरा जहन अपनी माँ और बच्चे पर जम कर रह गया। बादशाह के साथ अब मैं बात करते भी घबराता था, क्योंकि वो मुझे डरपोक कहकर चुप करवा देता था। अब क्या सोच रहे हो खानू? उसने पूछा। बादशाह यार, मैंने कहा, मुझे बुज़दिल और डरपोक ना कहना। मुझे अपनी माँ और बच्चे का ख्याल आ रहा है। चचा का मुझे इतना डर नहीं, वो मर्द है, सह लेगा। मैं डरता हूं कि पुलिस मेरी माँ और मेरे बच्चे को थाने ले जाकर परेशान ना करे। मैं अपने गांव जाकर उन्हें देखना चाहता हूं। मैं एक रात चचा से भी मिल आया था। तुम खुद पुलिस की नौकरी कर चुके हो और तुम्हें पुलिस के तौर तरीकों का इल्म नहीं? बादशाह ने कहा। थानेदार कम से कम 4-5 दिन तुम्हारे गांव में ही रहेगा। सबके बयान लेगा, चूंकि सबको मालूम है कि कातिल कौन है। इसलिए पुलिस शायद जल्दी चली जाए। अगर तुम मेरे पास कोई खतरा महसूस करते हो तो बता दो, मैं तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा। बादशाह पर मुझे भरोसा था। दरअसल मुझे अपनी बीवी के कत्ल का बहुत अफसोस था। बादशाह ने मुझे कहा कि दिल ज्यादा घबरा रहा है या दिल पर खौफ बैठ गया है तो चर्च के 2 कश लगा लो। देसी शराब भी है। लेकिन मैंने उसका ये मशवरा कबूल ना किया। मैंने कहा कि मैं होश में रहना चाहता हूँ। फिर पूरी तरह होश में रहो, उसने कहा, और इंतजार करो। मैंने चर्च भी रखी हुई है और शराब भी है, लेकिन मैं ना चर्च पीता हूँ ना शराब। ये उन दोस्तों के लिए रखी हुई है जो मेरे काम करते हैं। मैं हर वक्त होश में रहा करता हूँ। रात आई और गुजर गई। अगला दिन भी गुजर गया और एक रात और गुजर गई। उससे अगले रोज बादशाह का एक आदमी आया। बादशाह दरवाजा खोलने गया तो मैं कोठड़ी में जा छुपा। इस आदमी ने बताया कि पुलिस कप्तान गांव में आया था, पुलिस गार्ड नहीं आई। उस अंग्रेज पुलिस कप्तान ने मेरे चचा को गालियां दी थी और उसे कहा था कि मैं चंद दिनों के अंदर पकड़ा ना गया तो मेरे चचा, मेरी माँ और मेरे बच्चे को थाने में बिठा लिया जाएगा और छोड़ा उस वक्त जाएगा जब मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। उस आदमी ने एक खबर ये सुनाई। कल खानू की माँ उठकर सहन में आई और गिर पड़ी। उसे उठाने लगे तो वो मर चुकी थी।
وہ بیچاری پہلے ہی رو رو کر اندھی ہو گئی تھی، اب اس کے کان میں پڑی ہوگی کہ خانوں آیا تھا اور اپنی بیوی کو قتل کر کے چلا گیا ہے، تو وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی ہوگی۔ اس خبر نے مجھے ہلا کر رکھ دیا، میرے آنسو بہنے لگے۔ وہ آدمی چلا گیا تو بادشاہ نے مجھے یہ خبریں سنا کر کہا کہ اچھا ہوا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی ہے، وہ غموں سے چھوٹی اور تمہارا فکر دور ہوا۔ مجھے فکر بچے کا ہے، میں نے کہا، میں اسے دیکھنے ضرور جاؤں گا۔ 4 5 دن گزر گئے، میں بادشاہ کے گھر میں قید رہا۔ اس دوران یہ خبریں ملی کہ نیا تھانے دار آ گیا ہے اور وہ ایک رات میرے چچا کے گھر چھاپا مار چکا ہے۔ یہ خبر لانے والا آدمی پولیس کا مخبر تھا، لیکن بادشاہ نے اسے اپنا مخبر بنا رکھا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے باپ کے قاتل کا باپ نئے تھانے دار کے کان بھرتا رہتا ہے، چھاپا اسی نے مروایا تھا۔ وہ میرے چچا کو دھمکیاں دیتا رہا ہے کہ وہ میرے بچے کو اغوا کروا دے گا۔ 2 3 دن اور گزر گئے اور ایک رات میں بادشاہ کے ساتھ اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ ریوالور میرے پاس تھا، بادشاہ مجھے روکتا رہا تھا، لیکن میری جذباتی حالت دیکھ کر وہ میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ نہ چلے، میں اسے اپنے ساتھ نہیں پکڑوانا چاہتا تھا، لیکن وہ دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ گاؤں کے قریب جا کر وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ وہ یہیں میرا انتظار کرے گا۔ اس نے مجھے کچھ ہدایات دیں اور جلدی واپس آنے کو کہا۔ میں گاؤں میں داخل ہو گیا۔ میں پہلے یہاں آیا تھا تو چچا کے دروازے پر دستک دی تھی، اب میں نے دیوار پھلانگنا بہتر سمجھا۔ آپ نے دیہات کے مکانات دیکھے ہوں گے، صحن کی دیواریں آسانی سے پھلانگی جا سکتی ہیں۔ چچا کے مکان کی دیوار میرے قد سے 1 آدھ فٹ اونچی تھی۔ میں پہلو کی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا، زور سے اچھلا، دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر چلے گئے، پھر میں دیوار پر چڑھ گیا۔ چاندنی رات تھی۔ مجھے مکان کے پچھواڑے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میرے کان ایسی ہی آوازوں پر لگے ہوئے تھے۔ قدموں کی یہ آہٹ ایسی تھی جیسے کوئی دبے پاؤں دوڑا ہو یا کتا دوڑا ہو۔ مجھے محتاط ہونا چاہیے تھا، لیکن میرے دماغ پر اپنے بچے کا آسیب سوار تھا۔ میں صحن میں کود گیا۔ موسم ابھی بہت سرد نہیں ہوا تھا، لوگ برآمدوں میں یا اندر سوتے تھے۔ میں صحن میں جا رہا تھا تو میں نے مکان کے سامنے میدان میں کسی کے دوڑنے کی آوازیں سنی۔ اب صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ انسانی قدموں کی آہٹیں ہیں۔ میں تیز تیز چلتا کمرے کے دروازے میں جا کھڑا ہوا اور چچا کو دھیمی سی آواز دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا اور گھبرا کر بولا، خانوں؟ ہاں چچا، میں نے کہا، میرے ساتھ جلدی جلدی بات کرو، میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے ماچس جلائی، میں نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیا جلایا، میری چچی بھی جاگ اٹھی۔ دونوں نے میری ماں کے مرنے کا افسوس کیا۔ میں نے انہیں روک دیا اور پوچھا کہ پولیس ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ پرانا چھوٹا تھانے دار تو مان گیا تھا کہ میں نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں چھپایا تھا، چچا نے کہا۔ پولیس کپتان نے آ کر میری بہت بے عزتی کی، لیکن اس نے بھی آخر کہہ دیا کہ اس غریب آدمی کا کوئی قصور نہیں۔ نیا بڑا تھانے دار آیا تو اس نے مجھے تھانے بلا کر اپنی تسلی کر لی، لیکن سامنے والے ہمارے دشمنوں نے نئے تھانے دار کو کھلا پلا کر میرے پیچھے ڈال دیا ہے۔ ایک رات تھانے دار نے چھاپا مارا اور گھر کی تلاشی لی، پھر ایک روز مجھے اور تمہاری چچی کو تھانے بلا کر سارا دن بٹھائے رکھا۔ اب اس کے باپ نے، جس کے بیٹے کو تم نے قتل کیا ہے، مجھے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں تمہاری زمین اس کے حوالے کر دوں تو وہ مجھے بخش دے گا۔ کل بھی اس نے مجھے کہا ہے کہ خانوں کے گھر سے زمین کے کاغذ نکال دو۔ میں اسے ٹال رہا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ تمہارا باپ بھی دنیا میں نہیں رہا، تمہاری ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تم ادھر نہیں آ سکتے، کیوں نہ تمہاری زمین ان لوگوں کو دے دوں؟ خبردار چچا، میں نے کہا، اس زمین کا مالک میرا بچہ ہے، لیکن مقتول کا باپ کہتا ہے کہ زمین نہیں دو گے تو وہ بچے کو غائب کروا دے گا، چچا نے کہا۔ میں نے دیے کی روشنی میں اپنے بچے کو دیکھا، اس کی عمر 3 سال کے قریب تھی، وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اسے دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے۔ ایک ہی بار بہت سے سوال اور وسوسے میرے ذہن میں آ گئے۔ اس معصوم جان کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسے اغوا کر لیا گیا تو کیا اسے قتل کر دیں گے؟ یہ جوان ہوگا تو لوگ اسے کیا بتایا کریں گے؟ یہی کہ تمہارا باپ مفرور ڈاکو اور قاتل تھا، اور اس نے تمہاری ماں کو بد چلنی کے الزام میں قتل کر دیا تھا۔ میں بچے کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا، اس کا منہ چومنے کے لیے اس پر جھکا۔ عین اس وقت باہر کے دروازے پر کسی نے بڑی زور سے دستک دی۔ میں بدک کر پیچھے ہٹا اور صحن میں نکل آیا۔ باہر کئی آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اسے دیوار کود کر اندر جاتے دیکھا ہے۔ آج نکل کر نہ جائے، بچ کے، اس کے پاس پستول ہے۔ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ دروازے کے راستے یا دیوار پھلانگ کر میں نہیں نکل سکوں گا۔ صحن میں سیڑھی پڑی تھی، میں نے سیڑھی کمرے کی دیوار کے ساتھ لگائی
اور چھت پر چڑھ گیا۔ وہاں سے دیکھا کہ باہر بہت سے آدمی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لیے کھڑے تھے۔ انہوں نے مکان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مجھے چھت پر کھڑے کسی نے دیکھ لیا۔ بڑی بلند آواز اٹھی، وہ کھڑا ہے! گاؤں والو! میں نے سب کو للکارا، میرے ہاتھ میں پستول ہے، جو آگے آیا وہ اڑ جائے گا۔ میں نے پچھواڑے کی طرف جا کر نیچے دیکھا، چھت اونچی نہیں تھی۔ پیچھے گلی میں 3 4 آدمی تھے۔ میں نے ہوا میں ریوالور کے 2 فائر کیے۔ گلی میں جو آدمی تھے وہ بھاگ گئے۔ میں نے ریوالور منہ میں لیا اور پچھواڑے کی طرف لٹک کر کود گیا۔ ریوالور کے آگے ٹھہرنے کی جرت کون کر سکتا تھا؟ میں گلی سے دوڑ کر نکلا، آگے کھیت آ گئے، میں ادھر گیا جہاں بادشاہ میرا منتظر تھا۔ وہ میرے ساتھ دوڑ پڑا۔ بہت دور جا کر ہم آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ دیکھ لیا خانو، بادشاہ نے کہا، میں نے تمہاری ضد پوری کی تھی۔ اب یہ لوگ میرے چچا چچی کو پریشان کریں گے۔ وہ تو کریں گے، بادشاہ نے کہا۔ یہ رپورٹ تھانے تک جائے گی، تم جانتے ہو کہ پولیس کیا کیا کرتی ہے۔ میں رک گیا۔ اب ہم جنگل بیابان میں جا رہے تھے۔ میں کیا کروں باشے؟ میں نے پوچھا۔ کوئی ترکیب بتاؤ۔ میرا دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ میں اپنے بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سچی بات پوچھتے ہو خانو، بادشاہ نے کہا۔ تم بچے کو ساتھ نہیں رکھ سکتے اور میں تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ اب پولیس گارڈ ضرور آئے گی۔ میں فرشتہ نہیں کہ میں تمہیں اتنی زیادہ پولیس سے اور اتنے زیادہ مخبروں سے بچا کر رکھ سکوں گا۔ تم اشتہاری مجرم ہو اور تمہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کا انعام 5,000 سے 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ جانتے ہو 10,000 میں کتنی طاقت ہوتی ہے؟ آدمی اندھا ہو جاتا ہے، بھائی کو بھائی نظر نہیں آتا۔ پھر میں نکل جاتا ہوں۔ میں نے کہا، اللہ مالک ہے۔ نہیں، بادشاہ نے کہا، میں آدھے راستے میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہیں سے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چانن شاہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہاں بادشاہ، میں خود سوچ رہا تھا کہ چانن شاہ کے دربار میں چلیں اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر کہیں کہ ہماری مشکلیں آسان کرے۔ میں اپنے بچے کے لیے تعویذ لینا چاہتا ہوں۔ تمہاری مشکلیں چانن شاہ ہی آسان کرے گا، بادشاہ نے کہا۔ وہاں سے 15 16 میل دور چانن شاہ کی بڑی مشہور گدی تھی۔ ان کی پیری مریدی کا علاقہ بہت وسیع تھا۔ اس علاقے کا جو نیا تھانے دار آتا تھا، وہ ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلمان، چانن شاہ کے آستانے پر ضرور حاضری دیتا تھا۔ میں بچپن سے ان کی کرامات سن رہا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ چانن شاہ مردے میں جان نہیں ڈال سکتا، لیکن نزاع کے عالم میں کسی کو اٹھا کر اس کے پاس لے جاؤ تو وہ اپنے پاؤں پر چل کر آتا تھا۔ کسی کی گھوڑی یا بھینس کھل جاتی تو چانن شاہ بتا دیتا تھا کہ کہاں ہے۔ وہاں چانن شاہ کے 2 بزرگوں کا مقبرہ بھی تھا۔ مشہور تھا کہ جمعرات کی رات کو ایک شیر آ کر مقبرے کے اندر دم سے جھاڑو دیتا ہے۔ میں نے اسی آستانے اور مزار پر منت مان کر پولیس کی نوکری کی مراد حاصل کی تھی، ورنہ مجھ جیسے جاہل آدمی کو کون ASI بھرتی کر سکتا تھا۔ اب بادشاہ نے چانن شاہ کا نام لیا تو مجھے ایسا سکون محسوس ہوا جیسے میری تمام مشکلیں آسان ہو گئی ہوں۔ میرے دل سے خوف اتر گیا اور میرے قدموں میں اپنے آپ ہی تیزی آ گئی۔ جب ہم چانن شاہ کے آستانے پر پہنچے تو صبح طلوع ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے مجھے کہا کہ چانن شاہ تو 3 4 گھنٹے بعد ہی اٹھے گا، چلو ہم بھی کہیں تھوڑی سی نیند پوری کر لیں۔ چانن شاہ کی حویلی قلعے کی طرح تھی۔ میں نے اندر سے تو نہیں دیکھی تھی، لیکن باہر ہی سے پتا چلتا تھا کہ اندر کمرے ہی کمرے ہوں گے۔ باہر کی طرف ایک کشادہ ڈیوڑی تھی۔ سلام اور نظر و نیاز کے لیے حاضری دینے والے اسی ڈیوڑی میں بیٹھتے تھے، اور چانن شاہ تھوڑی سی دیر کے لیے اس ڈیوڑی میں آتا تھا۔ ڈیوڑی میں بیٹھے ہوئے لوگ سجدے میں چلے جاتے تھے۔ عورتوں کی بیٹھک الگ تھی۔ چانن شاہ کی یہ کرامت دور دور تک مشہور تھی کہ بے اولاد عورت وہاں سے نامراد اور مایوس ہو کر کبھی نہیں آتی۔ ایک روایت مشہور تھی کہ ایک 80 سال کی بوڑھی عورت کو چانن شاہ نے دیکھا تو موج میں آ کر اس نے کہا کہ دنیا میں اس بڑھیا کا کوئی بھی نہیں رہا۔ اس نے بڑھیا سے مخاطب ہو کر کہا، جا، تجھے اللہ بیٹا دے گا۔ لوگوں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن 9 ماہ کے بعد اس بڑھیا نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ بڑھیا تو مر گئی ہے اور وہ بیٹا اب 6 بیٹوں کا باپ ہے۔ میں نے اس آدمی کو کہیں نہیں دیکھا تھا، اور جو بھی یہ کہانی سناتا تھا وہ یہ گواہی نہیں دیتا تھا کہ اس نے اس بڑھیا کے بیٹے کو دیکھا ہے۔ میرا خیال تھا کہ بادشاہ مجھے مریدوں والی ڈیوڑی میں لے جائے گا، لیکن وہ مجھے پچھلی طرف لے گیا۔ ادھر چھوٹا سا ایک دروازہ کھلا تھا۔ ہم اندر گئے تو وہاں ایک طرف 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور 1 2 بھینسیں تھیں۔ وہاں سے بادشاہ مجھے گزار کر لے گیا اور ایک طرف مڑ گیا۔ یہ ایک برآمدہ تھا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر 4 چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔
ہر چارپائی پر ایک ایک آدمی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ بادشاہ نے پہلے ایک کو ٹخنے سے پکڑ کر گھسیٹا، پھر دوسرے کو سر سے پکڑ کر زور سے ہلایا۔ اٹھو اے اٹھو! بادشاہ نے دو چار گالیاں بھی دے ڈالیں اور انہیں اٹھا کر کہا، ذرا ہمیں بھی نیند کر لینے دو۔ دونوں نے آنکھ کھلتے ہی بادشاہ کو دو دو چار چار گالیاں دیں اور کہا کہ تم اس وقت کہاں آن ٹپکے ہو؟ بادشاہ نے مجھے کہا کہ لیٹ جاؤ اور وہ خود دوسری چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ دونوں آدمی فرش پر لیٹ گئے۔ سنو اے! بادشاہ نے حاکموں کے لہجے میں کہا، جب چانن شاہ جاگے تو اسے بتانا کہ بادشاہ آیا ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ بادشاہ یہاں حکم چلا رہا تھا اور چانن شاہ کا نام اس طرح لیتا تھا جیسے وہ اس کا لنگوٹیا یار ہو۔ اس کمرے میں چرس کی بہت زیادہ بدبو تھی۔ یہ شاید چانن شاہ کے نوکر تھے جو رات کو چرس پیتے ہوں گے۔